بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوڑھی عورت کا، جس میں ایک بوڑھی عورت مکہ کو چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈر سے وہ بوڑھی عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت بغض رکھتی ہے اور ان کے بارے میں برا بھلا کہتی ہے۔ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں، یہ دیکھ کر بوڑھی عورت کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ جب اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام دنیا کو سنایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، تو یہ سن کر مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کرنے لگے، ان کی توہین کرنے لگے، کوئی پتھر مارنے لگا، کوئی جادوگر کہنے لگا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دین کے لیے بہت سی مشکلیں برداشت کی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنا سامان باندھ کے اپنے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ مکہ میں کوئی جادوگر آیا ہے، وہ جس سے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ میرا دین مجھ سے چھین لے، مجھے یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ بوڑھی عورت سامان باندھ کے بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بوڑھی عورت کے قریب سے گزر رہے تھے۔ جب بوڑھی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو کہا، اے نوجوان، یہ سامان میرے سر پر رکھ دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامان اٹھایا تو دیکھا وہ بہت وزنی تھا۔ وہ بوڑھی کمزور تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اماں، یہ سامان تو بہت بھاری ہے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں آپ کا سامان اٹھا کر آپ کی منزل تک پہنچا سکتا ہوں؟ تو بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسکرا کر کہنے لگی، اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کندھے پر اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ بوڑھی عورت ساتھ ساتھ چل رہے تھے، تو اتنے میں وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگی، اے نوجوان، میں تمہیں بھی یہی نصیحت کرتی ہوں، یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ یہاں پر کوئی جادوگر آیا ہوا ہے جس کا نام ہے محمد۔ وہ اپنے آپ کو نبی کہلواتا ہے اور ہمارے خدا کو جھوٹا کہتا ہے۔ اے نوجوان، ان کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ میں اتنا بڑا جادو ہے کہ جو بھی اس کی باتوں کو سنتا ہے اس کا ہی ہو جاتا ہے، وہ اس پر ایمان لے آتا ہے۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے نوجوان، میں نے پوری زندگی اپنی بتوں کی عبادت کی ہے، میں نہیں چاہتی کہ اب آخری وقت میں اپنے خدا سے غافل ہو کر اس جادوگر کی باتوں میں آ جاؤں۔ اسی طرح پورا راستہ وہ بوڑھی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتی رہی، انہیں برا بھلا کہتی رہی۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے راستے اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کندھوں میں اٹھا کر خاموشی کے ساتھ اسے سنتے رہے۔ جب اس بوڑھی عورت کی منزل آ پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سامان اسے واپس کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے جانے لگے تو وہ بوڑھی عورت پوچھنے لگی، اے نوجوان، کون ہو تم؟ تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اماں، نام میں کیا رکھا ہے، آپ کا کام ہو گیا ہے، بس یہی شکر ہے۔ پھر سے وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، نہیں، مجھے اپنا نام بتاؤ، تم مجھے اپنا نام بتاؤ، میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گی۔ ایک نوجوان نے میری مدد کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اماں،
راستے میں جس محمد کی تم نے توہین کی ہے، جسے برا بھلا کہہ رہی تھی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا نور، آپ کے اخلاق کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر گر گئی اور کہنے لگی، میں اپنی پوری زندگی میں آپ جیسا شریف اور نیک انسان نہیں دیکھا۔ آپ کے چہرے کا نور بتا رہا ہے، آپ کا اخلاق یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں کہیں گے۔ اگر یہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یقیناً یہ سچ ہوگا۔ آپ مجھے معاف کر دیجئے گا۔ اسی وقت وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی اور وہ عورت واپس آ کر مکہ میں آ کر رہنے لگی۔ پیارے دوستو، یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت۔ دشمن بھی آپ کو دیکھ کر آپ کی نبوت، آپ کی صداقت، آپ کی شرافت کی گواہی دینے لگتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو یہی ہدایت دے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو اتنا اچھا بنائیں کہ ہر غیر مسلم ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ہم سے محبت کرنے لگے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔